اور مولا علی کو جبرن لے جایا گیا. یہ اہل سنت کے عالم امام مسعودی نے لکھا. اب یہاں پہ ایک اور حوالہ دیکھیں. فرائض السمتین کے اندر اتنے مظلومانہ لفظوں کے ساتھ رسول اللہ کی پیشین گوئی موجود ہے. فرائض السمتین آپ الفاظ سنیں گے آپ کی روح کانپ اٹھے گی. رسول اللہ کی پیشین گوئی فرائض السمتین کے اندر. فرائض السمتین جلد 2 صفحہ نمبر 35 اور اس کی لکھنے والے شیخ ابراہیم بن محمد الجوینی کیا لکھتے ہیں فرائض السمتین کے اندر. دیکھیں میں آپ کو وہ پڑھ کے سناؤں کیا فرماتے ہیں. تھوڑی لمبی روایت ہے. لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس میں موجود ہے کہ جب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان پہ ہونے والے مظالم یاد آتے ہیں. کون سے مظالم؟ جو میرے بعد ان پر ہوں گے. پھر فرماتے ہیں کہ گویا میں اپنی بچی کے ساتھ ہوں اس مصیبت میں. اور آپ دیکھیں رسول اللہ کا اب آگے جو فرمان ہے. یہ اہل سنت کی کتاب ہے فرائض السمتین جلد 2 صفحہ نمبر 35. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اور ذلیل لوگ اس کے گھر میں داخل ہوں گے. ذلیل لوگ اس کے گھر میں داخل ہوں گے اور میری بچی کی حرمت و احترام کو پارا پارا کر دیں گے. میری بچی کی حرمت و احترام کو پارا پارا کیا جائے گا اور ان کا حق غصب کیا جائے گا. انہیں میراث نہیں دی جائے گی اور ان کے پہلو کو شکستہ کیا جائے گا اور ان کے بچے کو ساکت کیا جائے گا. اور یہ فریاد کرے گی یا محمدہ، اور میری بیٹی کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہوگا. وہ فریاد کرے گی یا محمدہ، پس کوئی جواب نہ دے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا اور میرے بعد ان کا حزن و غم برقرار رہے گا اور مصیبت اور گریہ میں رہے گی اور اپنے گھر سے وحی کے منقطع ہونے کو یاد کرے گی ایک دفعہ اور دوسری دفعہ میری جدائی کو یاد کرے گی. اور فرماتے ہیں کہ پس وہ میرے پاس آئے گی حزن و رنجیدہ ہو کر. میری بیٹی فاطمہ میرے پاس آئے گی رنجیدہ ہو کر اور کرب و مصیبت میں مبتلا ہو کر غمگین حالت میں وراثت سے ترک شدہ اور مقتولہ کیفیت میں مجھے آ کے ملے گی. اور اس وقت لکھتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ لعنت بھیج اس شخص پر جس نے فاطمہ زہرا پہ ظلم کیا اور سخت سزا دے جس نے فاطمہ زہرا کا حق غصب کیا اور اس کو ذلیل کر جس نے احترام فاطمہ کو پارا پارا کیا اور ہمیشہ اسے جہنم میں رکھ جس نے زہرا کے پہلو پہ ضرب ماری یہاں تک کہ ان کا بچہ ساکت ہو گیا. بس اس وقت ملائکہ نے آمین کہا. یہ اہل سنت کی کتاب ہے. رسول اللہ اس کے حق میں بد دعا فرما رہے ہیں جو رسول اللہ کی شہزادی فاطمہ زہرا کا حق غصب کرے گا، جو فاطمہ زہرا پہ جو ہے ظلم کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ اہل سنت کی کتاب، یہ کوئی پکوڑے بنانے والے کی کتاب نہیں. اہل سنت میں امام مانے جانے والے ہیں امام جوینی فرائض السمتین کے حوالے سے. اب میں اہل سنت کی اس کتاب کی توثیق بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ جو ہے امام جوینی کے بارے میں علماء اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے، ان کے بارے میں دوسرے علماء اہل سنت نے کیا لکھا ہے. اس کتاب کے لکھنے والے کے بارے میں جنہوں نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا کہ رسول اللہ نے اس پہ لعنت فرمائی ہے، رسول اللہ نے اس کے حق میں بد دعا کی ہے اور ملائکہ نے رسول اللہ کی بد دعا پہ آمین بھی کہا. یہ اہل سنت کی کتاب ہے. یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کوئی بات کہی. اب دیکھیں اس کی توثیق میں 3 کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا.
علامہ زرکلی اپنی کتاب الاعلام جلد 1 صفحہ نمبر 63 میں لکھتے ہیں کہ امام الجوینی جو ہے یہ خراسان کے شیخ تھے اور ابن حجر نے ان کو شافعی مذہب کہا ہے اور فرائض السمتین انہی کی تصنیف ہے، یعنی اس میں کوئی پھیر پھار نہیں ہے، یہ لکھا ہے یہ اہل سنت کے امام نے، شیخ نے لکھا۔ دوسری کتاب شیخ جمال الدین حنفی اپنی کتاب درر السمتین صفحہ نمبر 13 اور 14 میں لکھتے ہیں کہ یہ شیخ امام عالم المحدث ہیں اور ان کی کتاب پر ائمہ نے بھی اعتماد کیا ہے اور ان سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ امام جوینی پر علماء اہل سنت نے، محدثین نے اعتماد کیا ہے، ائمہ نے اعتماد کیا ہے، ان پر بھروسہ کیا ہے اور ان سے روایتیں لی ہے، ان پہ اعتماد کیا ہے، ان کی باتوں کو اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ اور تیسرا حوالہ میں آپ کی خدمت میں امام ذہبی کا، امام ذہبی اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ صفحہ نمبر 1505 میں لکھتے ہیں کہ یہ امام المحدث اور کامل عالم تھے، فخر الاسلام تھے اور یہ صالح دین والے تھے۔ دیکھیں کیا لکھا ہے امام ذہبی نے ان کے بارے میں کہ یہ امام المحدث ہے، یہ محدثوں کے بھی امام تھے اور کامل عالم تھے، فخر اسلام جس پہ فخر کرتا تھا یہ وہ عالم تھے، اہل سنت کے نزدیک فخر الاسلام تھے۔ فرائض السمتین کے لکھنے والے امام جوینی۔ کیا باقی رہ گئے اب؟ کیا کوئی بہانہ ہے سیدہ کی مظلومیت کو نہ ماننے کا؟ ایک ہی بہانہ ہے، باپ اصلی نہ ہو تو یہ بہانہ ٹھیک لگتا ہے۔ جس کا اصلی باپ نہ ہو نا، اہل بیت کے مصائب سمجھ نہیں آتے، جنہیں فضائل سمجھ نہیں آتے ہیں بتائیں انہیں مصائب کیا سمجھ آئیں گے؟ یہ تب ہوتا ہے جب باپ نقلی ہو۔ اہل بیت کی فضیلت اور اہل بیت کے مصائب کو دل میں جگہ دینے کے لیے باپ کا اصلی ہونا ضروری ہے، نام کا اصلی ہونا نہیں، باپ کا اصلی ہونا ضروری ہے۔ جس کا باپ اصلی نہ ہو اسے اہل بیت کے فضائل اور مصائب سمجھ نہیں آتے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ کوئی بات چلے محمد و آل